سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ حجر آیت نمبر 61 اور 62 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 14 میں سے۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جب فرشتوں کی جماعت آئی، انہوں نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا مسئلہ کہ بیٹے کی خوشخبری تو سنائی، لیکن مین کس بات کے لیے آئے ہو؟ تو قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے مگر لوط علیہ السلام کی آل و عیال ان کے بغیر۔ اب آگے ذکر فرمائے جب آ گئے یہ بھیجے گئے یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، بس جب آ گئے یہ فرشتے آل لوط المرسلون، لوط علیہ السلام کی آل کے پاس، المرسلون بھیجے گئے یہ فرشتے جب آئے، قال کہنے لگے لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون، بے شک تم ایک قوم منکرون ناشنا ہو، تمہیں پہلے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ لوط علیہ السلام نے چونکہ دیکھا کہ یہ تو کوئی مہمان آئے لیکن ناشنا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، تو اس لیے فرمایا زندہ پیغمبر ہے۔ یہ پاکستان کے مردے تو تھے نہیں کہ وہ سب کچھ جان لیتے کہ قبر کے اوپر کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو انہیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مادہ ہے یا نر ہے۔ اور یہ بات رحمت کائنات کتاب میں اٹک کے ایک مولوی نے لکھی ہے، رحمت کائنات کتاب، نیٹ پہ بھی سرچ کرے شاید آ جائے، نہیں تو ہمارے پاس موجود ہے، اللہ اکبر۔ اسی میں لکھا ہوا ہے یہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک کفن چور کفن چوری کر رہا تھا، قبر کھودا اور قبر جب کھول لیا تو اندر مردہ چونکہ زندے ہوتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے تو مردہ اٹھ گیا اور بھاگ گیا قبر سے، گھر گیا اور بیوی بچوں کے پاس گیا، ادھر بیوی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کیا تھا احمد۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ رحمت کائنات کتاب میں یہ باتیں لکھی ہے، بہت بڑے مولوی سمجھے جاتے ہیں اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ چونکہ پاکستان کے مردے تو تھے نہیں، تو زندہ پیغمبر ہے، انہیں کوئی نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کون آ گئے میرے پاس۔ تو فرمایا قال انکم قوم منکرون، تم تو اوپرے قوم ناشنا ہو۔ قالوا کہنے لگے بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم آئے تیرے پاس بما کانوا، اس چیز کے ساتھ، یعنی اس عذاب کے ساتھ، کانوا فیہ یمترون، جس میں یہ تیرے قوم والے شک کرتے ہیں۔ ہم اس عذاب کو لے کے آئے جو تو اپنی قوم کو اس سے ڈرا رہا تھا اور یہ کیا کر رہے تھے، اس میں شک کر رہے تھے، وہ عذاب لے کے آئے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آئے ہیں ہم تیرے پاس بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہنے والے سچے ہیں، ہم سچائی کے ساتھ آئے ہیں، سچے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس لے جا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلا کرے۔ تو آپ کہیں گے یہ تو پیغمبر تھے اور پیغمبر تو امیر ہوتا ہے، اور امیر کدھر ہوتا ہے، وہ تو آگے چلتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ادھر اللہ فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے جا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے چلا کر۔ اس لیے امیر تو آگے ہوتا ہے لیکن یہاں پر پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہاں پر خطرہ آگے سے نہیں، پیچھے سے خطرہ آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے نا گاؤں پہ۔ تو امیر جدھر خطرہ ہو تو اگر وہ آگے کی جانب سے خطرہ ہو تو وہ آگے جائے گا۔ یہاں ہمارے امیر اور ہمارے حکمران تو ٹھیک ہے نا، خود تو ایسے
بیٹھے ہوتے ہیں، تو امیر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صف اول میں ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، ٹھیک ہے نا، کہ جب یہ شہر میں داخل ہوں گے تو ایک تو شہر کا محاصرہ کیا ہوگا مسلمانوں نے، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ داخل ہو بھی جائیں تو مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی چھتوں پر چڑھ کر ان پر پتھراؤ کریں گے، یوں یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ مشتاقان شہادت، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، کچھ اکابرین جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، تو اس قسم کے بڑے بڑے صحابہ، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، میدان میں جا کر، کیونکہ بدر کے شہداء کی عظمتوں کو دیکھ کر انہیں بھی یہ اشتیاق ہوا کہ ہم بھی شہادت کے درجوں پر فائز ہو جائے، تو ان کی رائے یہ تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کی رائے تسلیم کی کہ ان میں بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام کو خیال آیا کہ ہمیں تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، جو نبی علیہ السلام کی مرضی، بس آپ جو چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اندر سے باہر آئے تو 2 زرے آپ نے پہنے ہوئے تھے، 2 خود پہنے ہوئے تھے، اور تلوار یوں آپ نے حمائل فرما دی نیام میں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم معذرت کرتے ہیں اور سمجھ نہیں لگی، آپ جو چاہتے ہیں بس وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نبی کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ جنگی اوزار پہن لے اور اسے پھر دوبارہ اتار لے۔ فرمایا اب باہر جا کر لڑائی کریں گے، اس کا نقصان بھی پھر ہوا نا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف اول میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، احد میں، خندق میں ایک صحابی رسول آئے، فرمایا میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھایا اور فرمایا میں محمد عربی نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، تم نے کہیں یہ کیوں سوچا ہے کہ ہم نے پتھر باندھ لی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، نے رج کر کچھ کھایا ہوگا۔ تو یہ چیز ہے کہ امیر تو آگے ہوگا، لیکن جب خطرہ پیچھے کی جانب ہو تو پھر پیچھے کی جانب حکم دیا ہے، فرمایا آپ ان کے کیا چلے، پیچھے پیچھے چلے۔ روس میں جب انقلاب آیا دہریت کا، تو حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ روس میں جب انقلاب آیا تو اس وقت ایک عالم تھا، اور وہاں پر ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، اس نے کہا کہ یہ تو دہریت آ گئی ہے، اب تو یہاں پہ پتہ نہیں کوئی اذان دے گا یا نہیں آج کے بعد، لیکن میں ادھر آج ایک اذان دیتا ہوں۔ اور فجر کا وقت تھا اور اس نے ایک مسجد میں اذان دی، اور اس عالم نے کہا ایسی ایک آندھی شروع ہو گئی اس اذان کے بعد، میں تو بڑے مشکل سے ادھر نکل آیا ہوں، اور پیچھے اس گاؤں پر پتہ نہیں عذاب آیا یا کیا آیا۔ پاکستان کے جب یہ ہندوستان اور پاکستان الگ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، لیڈر ہمیشہ اگلے صف میں ہو، ٹھیک ہے نا، اور اگر خطرہ پیچھے سے ہو تو وہ پیچھے جائے۔ تو ہندوستان اور پاکستان کی جب جدائی ہو رہی تھی تو کچھ علماء کرام اور لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ الگ ہو جائے، جیسے شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور اس قسم کے، اور کچھ ایسے تھے جیسے مودودی اور یہ سارے، ٹھیک ہے نا، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان تقسیم نہ ہو، یہ ملک تقسیم، یہ ایک ہی ہندوستان رہے تو اس میں مسلمان امن میں رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ الگ ہو جائیں گے، کچھ مسلمان پاکستان میں جائیں گے اور کچھ ہندوستان میں رہ جائیں گے، تو پاکستان والے تو قدر بہتر ہوں گے، لیکن ہندوستان میں جو مسلمان رہیں گے تو وہ ہمیشہ مظلوم رہیں گے۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ یہ الگ نہ ہو۔ اور جب الگ ہوئے یہ ممالک، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، آج بھی ان کی ایک تقریر موجود ہے، وہ کچھ ان کے کی باتیں ملتی ہے، تو انہوں نے ایک مسجد شاہ جہان میں، ٹھیک ہے نا، شاہ جہان اس مسجد کا نام، انہوں نے خطاب کیا، اور جب مسلمان پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو وہ رو رو کر وہ خطاب کر رہے تھے کہ اے مسلمانوں، آج مسجد شاہ جہان یہ چیخ چیخ کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، تم خود تو پاکستان جاتے اور مجھے ہندوؤں کے دامن میں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت پھر وہ مسلمان ساروں نے وہ اپنے ارادے ختم کیے اور وہ وہاں پر رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آج مسلمان کے کیا بنے، ٹھیک ہے نا، تہس نہس ہو گئی ان کی کیا ساری چیزیں، وہاں کے مسلمان کتنے مظلوم ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم کشمیر لے لو اور بنگال جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے قائد اعظم سے جب یہ بات کی تو اس نے بنگال لی اور کشمیر جو ہے نا نہیں، تو انہوں نے کشمیر، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ بنگال ان کے حوالے کر دیں کہ یہ کچھ سالوں کے بعد، 30-40 سال کے بعد ویسے بھی ان کے حوالے ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہوا پھر کہ بنگال چلا گیا ہاتھ سے۔ تو
تو امیر ابوالکلام آزاد ادھر کھڑے ہوئے اور اس نے خطبہ دیا، اور جب یہ بات کی تو ان کے جذبات اور ان کی ضمیر نے پھر یہ گوارا نہ کیا کہ ہم اس مسجد کو چھوڑ کر جائیں۔ تو فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس لے جا اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور چل ان کے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ حیث تؤمرون، جہاں تمہیں حکم دیا جائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اللہ فرماتے ہم نے فیصلہ کیا لوط علیہ السلام کی طرف اس بات کا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ بے شک اس قوم کی جڑ کٹی ہوئی ہے مصبحین، صبح کے وقت۔ ہم نے اس بات کا انہیں کیا دیا؟ فیصلہ سنایا، فیصلہ دیا کہ بے شک تیرے قوم والے ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے مصبحین، صبح کے وقت۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور آ گئے وہ اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے کہ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے۔ یہ جب فرشتوں کو دیکھا قوم والوں نے لوط علیہ السلام کے، تو یہ دوڑتے ہوئے آگے کہ آؤ بھائی سونے سونے لڑکے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ قال، تو کہنے لگے لوط علیہ السلام، ان هؤلاء ضیفی، بے شک ہے میرے قوم والو یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، میرے مہمانوں کے بارے مجھے رسوا نہ کرو۔ اور غیرت مند اور عزت مند آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ مہمانوں پہ مرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگ، یہ میرے مہمان ہے اور ان کے متعلق مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ قالوا، کہنے لگے قوم والے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا جہان والوں سے کہ آپ ان کی پرواہ چھوڑ دیں؟ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ ہم جو کام کریں اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکوں کی چاہت ہے ہمیں، تو پھر آپ کیوں جو ہے نا ان کو پناہ دے کر ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو؟ تو کیا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے روکا نہیں جہان والوں سے؟ قال، تو کہنے لگے لوط علیہ السلام، ہؤلاء بناتی، یہ میری محلے کی لڑکیاں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، نکاح کر کے ان سے ملاقات کر لو اگر تم کرنے والے ہو۔ دوسرے مقام پہ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، نکاح پہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ لعمرک، اللہ یہ ادھر جو ہے نا نبی علیہ السلام، لعمرک، اللہ حضرت لوط علیہ السلام کا، میرا پیغمبر، لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے، یا دوسرا معنی بہت خوبصورت معنی کیا علماء نے، لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے، یا لعمرک، میرا پیغمبر تیری زندگی گواہ ہے۔ تیری زندگی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ یا لعمرک، پنجابی والا معنی شالا جیندہ رہے، جیسا لوگ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری معنی بہت خوبصورت معنی، لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، یا میرا پیغمبر تو آباد رہے، لعمرک، تیری عمر دراز رہے، یہ سارے معنی ٹھیک ہے۔ انہم لفی سکرتہم یامہون، بے شک یہ لوگ لفی سکرتہم، اپنی سرکشیوں میں، یامہون، پریشان ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، پس پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے مشرکین، بوقت اشراق کے، جب سورج اشراق نکل جائے نا، یہ وقت اشراق، اس وقت ایک زوردار چیخ آئی اور قوم ساری تباہ ہوئی، عذاب آیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پس کر دیا ہم نے عالیہا، اوپر کا حصہ، سافلہا، نیچے، اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسائے ہم نے ان پر حجارتاً، پتھر، من سجیل، ٹیکری کے بنے ہوئے۔ ٹیکری کے پتھر اس لیے برسائے کہ یہ اس کا زخم ذرا زیادہ ہوتا ہے، گہرا، کیونکہ یہ آگ میں پکایا جاتا ہے نا، جس کے گڑے وڑے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ پتھر مٹی اور پھر آگ میں پکا کر، تو ٹیکری یہ جب زخم اس کا ہوتا ہے، عام پتھر کے زخم سے یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر، من سجیل، سنگریز، ٹیکری کے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانی ہے عبرت کی، للمتوسمین، عقل والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بستی لوط علیہ السلام کی، لَبِسَبِيلٍ مقیم، ایک عام راستے پر ہے، یعنی مقیم اس راستے پر ہے کہ جس پر آنا جانا رہتا ہے۔ اور مکے والے جب شام کی طرف جاتے تھے تو شام کے درمیان اور مکے کے درمیان یہ بستی آتی، تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی دور بھی نہیں ہے کہ یہ بستی تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، جا کر دیکھ لو کہ نیچے کا حصہ اٹھایا
اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے دھڑلے سے گرایا اور پھر بھی پتھروں کی برسات کی ہے۔ تو فرمایا یہ عام راستے پر ہے، دیکھ سکتے ہو۔ تو فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں عبرت کی نشانیاں ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک اصحاب الایکۃ جھنڈ والے یا بند والے، جھنڈ اور بند دونوں ایک ہی چیز بن سکتی ہے۔ جھنڈ کہتے ہیں اس جگہ کو جس کو درختوں نے گھیرے میں لیا ہو، اور بند کہتے ہیں کہ جدھر پانی آ رہا ہو اور بند بنا ہوا ہو۔ تو بس دونوں معنی ملا کر کہو تو ایک بند ہے جس کو درختوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ارد گرد اس کے آس پاس درخت ہے۔ تو فرمایا یہ وہ قوم ہے کہ جن کی طرف شعیب علیہ السلام آئے تھے۔ شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، پہلے مدین کی طرف، اور جب انہوں نے مسئلے کو نہیں مانا ان پر عذاب آیا، اور پھر یہ اصحاب الایکہ یہ بند والوں کی طرف آئے۔ تو فرمایا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہ جھنڈ والے لَظَالِمِينَ ظالم ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں جو ہے لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ایک واضح شاہراہ پر ہے۔ یہ ایک واضح اور عام سڑک پر یہ بستیاں آتی ہیں، یہ مکے اور اس کے درمیان، ایک یہ اصحاب الایکہ والی، ٹھیک ہے نا، اور ایک یہ حضرت لوط علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے پھر دوبارہ وہی بات کی کہ انہما، بے شک یہ دونوں بستیاں لبإمام مبین، یہ ایک عام شاہراہ پر ہے، عام سڑک پر آتی ہے، اور یہ مکہ اور شام کے درمیان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔